جیسے ہی ہم نے بارڈر کراس کیا اور چمن سے ہم نکلے اور جیسے ہی ہم افغانستان میں انٹر ہوئے، کافی لمبا ایک پیدل سفر ہمیں کرنا پڑا اور جنگلات کے درمیان میں ہوتے ہوئے، کافی چیک پوسٹوں سے گزرتے ہوئے ہم نے اپنے پاسپورٹ وغیرہ کا سارا پروسیس مکمل کرنے کے بعد ہم جیسے ہی افغانستان میں انٹر ہوئے تو چونکہ یہ موسم بھی تھوڑا سا گرم تھا اور ٹائم بھی جو ہے ظہر کا وقت تھا، 4 ساڑھے 4 بجے کی ٹائمنگ ہو رہی تھی، تو ہمیں بہت ٹائٹ قسم کی جو پیاس لگ رہی تھی، تو ہم نے اپنی پیاس آئس کریم کے ذریعے سے اور افغانی ملک شیک کے ذریعے سے ہم نے بجھائی۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے افغانستان کی سرزمین پہ نوش کیا وہ آئس کریم اور ملک شیک تھا۔ ذائقے میں بہت اچھا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، جو ہم نے پاکستان میں دیکھا اور جو ہم نے کوئٹہ میں جو شیک استعمال کیا، جو آئس کریم استعمال کیا، اس ذائقے کا نہیں تھا۔ اس جگہ کا نام ویش تھا اور جہاں پہ اکثر جو ہے کاروبار ہوتا ہے اور اکثر مالدار وہاں پہ گاڑیاں بھی وہاں پہ کافی زیادہ کھڑی تھیں، دکانیں بھی تھیں، لیکن عید کا سیزن تھا اس لیے دکانیں اکثر بند تھیں، لوگوں کی آمد و رفت جو چل رہی تھی۔ یہاں سے ویش سے ہم بول تک ہمارا سفر ہوا اور یہ سفر ہم نے ایک چھوٹی سی سوزوکی میں کیا اور 20 روپے سے 30 روپے اس کا کرایہ تھا اور اس کی سوزوکی کی کنڈیشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ ہم یہ کہیں کہ بہت اچھی جو سوزوکی تھی۔ راستہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم جو بولدک پہنچے تو بولدک میں جو قندھار اڈہ ہے جہاں سے قندھار کے لیے گاڑیاں نکلتی تھیں، ہم قندھار اڈے پہنچے اور ایک بہترین گاڑی کا ہم نے ٹکٹ کیا اور سیدھا ہم قندھار پہنچ گئے۔ بہت ہی بہترین موسم بھی چل رہا تھا اس وقت، جو تھوڑا سا عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ قندھار جیسے ہی ہم پہنچے تو قندھار میں ہمارے میزبان مولانا نقیب اللہ صاحب جو ہمارے شاگرد تھے، ان کا گھر قندھار میں شہیدان چوک کے قریب عبداللہ کارتا ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پر ان کی ایک بہت بڑی رہائش گاہ تھی، وہاں پہ ہمارا مطلب اسٹے تھا اور رات ہم نے وہاں پہ گزارنی تھی اور بہت کشادہ جگہ تھی۔ ان کی فیملی بھی وہاں پہ رہتی تھی، ان کے چچا وغیرہ کا وہاں پہ گھر تھا۔ تقریباً مغرب کے وقت ہم وہاں پہنچے اور کھانا کھانے کے بعد سفر کی تھکان کافی زیادہ تھی تو ہم خواب غفلت میں سو گئے۔ آرام کرنے کے بعد اگلے دن کچھ ہم سے ضروری دستاویزات جو ہم بارڈر پہ ہمیں کرنے چاہیے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا، تو ان پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے اگلے دن ہم دوبارہ بارڈر کا ہم نے رخ کیا، جہاں حکومتی اور کچھ ضروری کارروائی۔ اب یہ دوبارہ جب ہم آ رہے تھے دوبارہ ہم نقیب بھائی کے ساتھ آئے اور نقیب بھائی لوگوں کی ہی گاڑی میں ہم آئے۔ صبح جو تھوڑا سا فریش بھی تھے، آرام بھی ٹائٹ کیا تھا ہم نے، تو قندھار کے ان راستوں کو فریشنس میں جو ہم نے دیکھا، جو محسوس کیا، بڑا ہی اچھا ہمیں لگا۔ بہت کشادہ بہترین سڑکیں، صاف ستھرے، غربت کا تھا، غربت تو تھی اس میں، لیکن یہ کہ نسبتاً ایک اچھا شہر تھا۔ تو جیسے ہی ہم قندھار سے نکلے اور وہاں حکومتی جو بارڈر تھا وہاں ہم پہنچے اور اپنے ضروری کارروائی کرنے کے بعد جو پھر ہم واپس نکلے۔ ظہر کا کھانا ہمارا ایک باغ میں تھا، قندھار کے مضافات میں ایک شاندار انار کا باغ تھا جو نقیب کے چچا نے اپنے خاص فیملی ممبرس کے لیے بنایا تھا۔ وہاں پہ جہاں پہ یہ خاص اپنے بچوں کے لیے انہوں نے بنایا تھا، ایک تفریح کی جگہ تھی، آپ اس کو جو ہے ایک بہترین فارم ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ ظہرانے کا بندوبست تھا۔ عید کا دن تھا، بہترین، بہت بکرا بھی بڑا بہترین اس کو ذبح کیا گیا تھا، اور وہ تو آپ کو معلوم ہے بکرا ذبح کرنے کے بعد پٹھانوں کی جو خوراک ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ روسٹ تھا، بہترین روسٹ ہم نے نوش کیا، اور لسی ایک جزء لازم تھی، جو آپ اس کے مطلب جب بھی کوئی کھانا ہو اور اس کے ساتھ لسی نہ ہو یہ ناممکن سی بات تھی۔ تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے پھر ان کا بہت ہی بہترین تالاب تھا وہاں پہ، ان کے اپنے گھر کے بچے اور ہم نے بہت ہی بہترین ایک کشادہ جگہ تھی، ہم نہائے دھوئے اور کھیل کود ہوا، تقریباً عصر تک ہم وہاں پر تھے اور عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی، اور عصر کی نماز کے بعد پھر ہم قندھار کے سیر و سیاحت کے لیے نکل پڑے۔ Wait for part 3. Thanks for watching.